ویورز، آج سے 4.6 بلین سال پہلے ہماری یہ کائنات مختلف قسم کی گیسز کا ایک مجموعہ تھی، اور پھر ان مختلف گیسز کے ملاپ سے اس میں کچھ دھماکے ہوتے ہیں اور ہمارے زمین، سورج اور باقی سیارے وجود میں آ جاتے ہیں۔ تب سے لے کر اب تک ہماری زمین ایک خاص مدار کے اندر سورج کے گرد ریوالو کر رہی ہے، اور اس کی موومنٹ میں ابھی اور اس کی سپیڈ میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر کسی وجہ سے زمین کی اس رفتار میں کمی آ جائے یا رک جائے تو ہماری زندگی کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے، وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس پورے پروسیس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس بڑے بال کو ایک سورج کنسیڈر کریں اور اس چھوٹے بال کو ہم زمین کنسیڈر کریں تو یہ پورا پروسیس سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد ایک چکر کمپلیٹ کرنے میں تقریباً 365 دن اور 6 گھنٹے لگاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم لیپ سال کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہر 4 سال بعد جب ہم 6 گھنٹے ہر سال ایڈ کرتے جاتے ہیں تو ایک دن جو ہے وہ اس میں اور ایکسٹرا ایڈ ہو جاتا ہے، اور لیپ سال ہمارے پاس 366 دن کا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو موومنٹ ہے زمین کی سورج کے گرد جو ایک سال لگاتی ہے، اس کو ہم ریولوشن کہتے ہیں۔ دوسرا، اس کے علاوہ زمین اپنے ایکسس کے گرد بھی روٹیٹ کرتی ہے۔ لہٰذا یہ اگر ہم ایک لائن ڈرا کریں ان دا سینٹر آف اٹس ایکسس، تو زمین اس کے گرد اس طرح سے روٹیٹ کر رہی ہے، اور جب یہ ایک روٹیشن کمپلیٹ کرتی ہے تو ہمارا ایک دن رات کا چکر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 23 گھنٹے اور 56 منٹ لگتے ہیں، 56 منٹ اور 23 آورز لگتے ہیں، جس کو ہم لگ بھگ 24 آورز کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو اس کی موومنٹ ہے زمین کے سورج کے گرد، اور یہ جو اپنے روٹیشن کے گرد موو کر رہا ہوتا ہے فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، تو یہ کاؤنٹر کلاک وائز اس کی موومنٹ ہوتی ہے۔ کاؤنٹر کلاک وائز موومنٹ اس طرح ہوتی ہے کہ اب اگر اس سائڈ پہ دن ہے تو جب یہ 24 آورز میں روٹیٹ کرے گا تو یہ جو سائڈ ہوگا، اب اس سائڈ پہ جو ہے ہمارے پاس دن ہو جائے گا، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ رات ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے ہمارا دن رات کا چکر جو ہے وہ اس طرح سے چلتا رہتا ہے، اور یہ تقریباً 4.6 بلین سال سے یہ پروسیس چلتا آ رہا ہے۔ اب اگر کسی وجہ سے یہ جو روٹیشن ہے اپنے ایکسس کے گرد جو زمین موو کر رہا ہے، روٹیٹ کر رہا ہے، اگر یہ رک جاتی ہے، کیونکہ خلا میں ابھی فی الحال کوئی فرکشن موجود نہیں ہے، کوئی ایئر موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کی زمین کی موومنٹ میں ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن اگر کوئی اپوزنگ فورس ہے، کوئی مخالف سیارے سے کوئی چیز آ کے اس سے ٹکراتی ہے اور اس کی موومنٹ جو ہے وہ رک جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا، ہمارے لائف کے اوپر جو اثرات مرتب ہوں گے کہ سب سے پہلے جو سائڈ سورج کی طرف ہوگا، کیونکہ یہ ریوالو تو کر رہا ہوگا لیکن یہ اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ نہیں کر رہا ہوگا، جب یہ والا سائڈ جو سورج کی طرف ہے اس پہ 6 مہینے تک سورج کی روشنی پڑے گی اور دوسری طرف پہ اندھیرا ہوگا، لہٰذا اس سائڈ پہ شدید گرمی اور اس سائڈ پہ شدید سردی ہوگی۔ لہٰذا زمین کے اندر جو دو سائڈ پہ ایکسٹریم ٹمپریچر ہوں گے تو وہاں پہ مختلف ایئر پریشر ڈیولپ ہوں گے، جس کی وجہ سے شدید قسم کے طوفان آئیں گے جو کہ سب کچھ تہس نہس کر سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب زمین جو ہے وہ ریوالو کر رہی ہوتی ہے تو اس کا جو کور ہے، اندر کا جو حصہ ہے زمین کا جس کو ہم کور کہتے ہیں، وہ بیسکلی مشتمل ہوتا ہے آئرن کے اوپر، اور وہ ایک مقناطیسیت پروڈیوس کرتی ہے اس زمین کے گرد۔ جب وہ ریوالو کر رہا ہوتا ہے تو ایک مقناطیسی قوت جو ہے ایک خلا بنا لیتی ہے زمین کے گرد، لہٰذا جو بھی شعاعیں سورج سے زمین میں پڑ رہی ہوتی ہیں، کاسمک ریز ہیں، ریڈیشنز ہیں، آلدو کہ وہ زمین تک پہنچتی ہے، لیکن یہ جو مقناطیسیت ہے وہ اس کو جو ہے وہ زائل کر دیتی ہے، اس کے ایفیکٹ کو منیمائز یا ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہم زمین میں اس کے گرد جو ہے محفوظ رہتے ہیں۔ تیسرا اہم امپیکٹ جو پڑے گا کہ ہمارے باڈی کے اندر ایک جو ہے سسٹم موجود ہے جس کو ہم بایولوجیکل کلاک کہتے ہیں، کہ صبح ہوتی ہے، ہم کام میں لگ جاتے ہیں، ہمارا ہارمونز لیول زیادہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ کارٹیسول وغیرہ ہے،
تو اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے، جو ہمارے اندر انرجی کی پروڈکشن، کام کرنے کی طاقت لے کے آتا ہے. کچھ فرٹیلیٹی ہارمونز پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اور رات کو اس کے ہارمونز کا لیول کچھ کم ہو جاتا ہے. تو وہ جو پورا بیلنس ہے ہمارا ہارمونز کا، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. چوتھا اہم بات یہ ہوگی کہ جب زمین اچانک جو ہے جب روٹیٹ کرتی ہے کاؤنٹر کلاک وائز اپنے ایکسس کی گرد، وہ سٹاپ کر جائے گی. تو ہوگا کیا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک تیز کار کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ سپیڈ سے جا رہی ہے اور اچانک کوئی بریک لگا دے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ دوسری طرف گرتے ہو. ٹھیک ہے. سو سیم ول بی دا کیس ود دا اور ارتھ، کہ جب وہ اچانک رکے گی تو ساری چیزیں جو ہے وہ بلڈنگز ہیں، چاہے جو چیزیں بھی ہیں، اس کو ایک جھٹکا سا لگے گا اور وہ ایک شدید قسم کا زلزلہ سا آئے گا اور سارا کچھ جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا. جب ہم نارملی کویسچن اکثر یہ ریز ہوتا ہے کہ جب زمین روٹیٹ کر رہی ہے تو ہم اس کے اندر موجود ہے تو ہمیں فیل کیوں نہیں ہوتا، ہمارا سر کیوں نہیں چکراتا؟ یہ کویسچن اکثر لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. تو جب زمین موو کر رہی ہوتی ہے تو زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اتنی ہی سپیڈ سے موو کر رہی ہوتی ہے، اور یہ 4.6 بلین سال سے مسلسل ہوتا چلا آ رہا ہے. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ہی موو کر رہے ہیں. لہٰذا اگر ہمارے ساتھ درخت ہیں یا ہمارے گھر ہیں یا سمندر ہے، ایون وہ بھی ایک خاص مقدار سے روٹیٹ کر رہا ہے جس مقدار سے ہم روٹیٹ کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں اس کے امپیکٹ کا کوئی پتہ نہیں چلتا اور ہمیں اس کا فیل بھی نہیں ہوتا، نہ ہمیں کوئی چکر وغیرہ آتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو کہ زمین رک جائے تو پھر یہ ایفیکٹ آ سکتا ہے آپ کے اوپر، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہو جائے گی. جیسے اس کے علاوہ جب اگر زمین کی موومنٹ رک جاتی ہے تو ریلیٹیولی ہم جو باقی یونیورس میں سٹارز وغیرہ کو دیکھتے ہیں، جس سے ہم آئیڈینٹیفیکیشن آف پلیسز کر رہے ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں یا نیوی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سٹارز کو دیکھ کے لوکیشن کا اندازہ لگاتے ہیں، ٹائم کا اندازہ لگاتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ اسٹل سیم رہے گی اوور دا ایئرس. تو کیونکہ زمین روٹیٹ ہی نہیں کرے گی تو وہ سارا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. جو برڈس کی جو موومنٹ ہے فرام ون پلیس ٹو اندرز، آپ کو پتہ ہے کہ ایک سب کانٹیننٹ سے دوسرے میں وہ موو کرتے ہیں، فلائی کرتے ہیں، تو وہ ان سٹارز کو اور ایک مقناطیسی شعاؤں کو دیکھتے ہوئے اس کے اکارڈنگلی وہ اپنے ڈیسٹینیشن تک جاتے ہیں. سو وہ بھی لاس کرنا شروع کر جائیں گے. ان کا جو نیویگیشن سسٹم ہے وہ پورا جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا. سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ زمین کے اندر جو واٹر کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی. لہٰذا جہاں پہ صحرا ہے وہ شاید سمندر میں کنورٹ ہو جائے اور سمندر صحرا میں کنورٹ ہو جائے، کیونکہ سارا کچھ جو ہے وہ واٹر جو ہے وہ پل ہونا شروع ہو جائے گا ٹورڈز دا ایکواٹر. سو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر زمین اپنے مدار کے گرد جو ہے وہ گھومنا چھوڑ دے تو پھر ہمارے لائف جو ہے اس کے اوپر اس کے بڑے امپیکٹ پڑیں گے.